صرف یہ جان لیجئے کہ امام کی شہادت کی وجہ کیا ہے، کیسے، سبب کیا ہے۔ ہارون بہت دنوں سے اس بہانے میں ہے کسی طریقے سے امام کاظم کو شہید کیا جائے۔ اس نے بہت طریقے اپنائے ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا ہے کثرت سے۔ تو امام صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، بتایا میں نے آپ کو، ان کا انتقال امام صادق کی ہی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اسماعیل کے بیٹے کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو کچھ لوگوں نے اسماعیل کے بیٹے کو ہی امام مانا، جو آج بھی اسماعیلیہ فرقہ ہے۔ دلیل یہ کہ پہلا بیٹا ہی امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام کاظم نے جو اپنے آپ کو ثابت کر دیا، وہ واقعہ بتایا سب سوال، اور اس کے باوجود بھی محمد بن اسماعیل نے کبھی بیعت نہیں کری، امام کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانا۔ یہ اپنی ایک چھوٹی سی 25-30 لوگ کی انجمن چلا رہے تھے وہاں پہ۔ تو ہارون رشید نے اپنے وزیر برمکی سے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے بندے کی تلاش ہے کہ جو بنو ہاشم میں سے ہو اور ہم کو وہ خبر دے کہ جو کسی کو نہیں معلوم ہے موسیٰ الکاظم کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ تو برمکی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو نام، محمد ابن اسماعیل کا نام لے لیا گیا۔ تو محمد ابن اسماعیل کی طرف جو ہے خط لکھا گیا کہ تم فوراً جو ہے بغداد طرف روانہ ہو۔ یہ صاحب سوچا کہ میرا کریئر بن جائے گا، ہارون رشید خط آ گیا ہے اور آپ پاس 25 روپے بھی جیب میں نہیں ہے کہ آپ بغداد تک کا سفر کریں۔ تو پہنچے اسی در کے اوپر جہاں سے پیسے ملتے ہیں، باب الحوائج کے پاس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے کہ میں نے بغداد سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ امام علم غیب سے جانتے ہیں کہ جا رہا ہے ہارون رشید کی بیعت کرنے۔ تو امام نے کہا کیوں جا رہے ہو بغداد، کیا وجہ ہے؟ یعنی بہت قرضہ ہو گیا ہے اور یہاں کوئی جاب اب نہیں ہے، امید کرتے کہ وہاں جاب مل جائے گی ہم کو تو ہمارے قرض معاف ہو جائیں گے۔ امام نے کہا کہ میں تم کو ضمانت دیتا ہوں، دیکھیے امام دے رہے ضمانت، امام نے کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہارے قرضوں کو خود ادا کروں گا، تمہارے بچوں کی کفالت میرے اوپر ہے، روزانہ خرچہ ان کا مت جاؤ۔ اس انسان نے کہا نہیں ہم کو پھر بھی جانا ہے۔ تو اس نے کہا محمد اسماعیل نے کہ چلنے سے پہلے رخصت کر کے کوئی آپ ہم کو بتائیے کہ نصیحت کوئی ہے آپ کی ہمارے لیے، کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ بہت دیر تک امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام خاموش ہے۔ 3-4 مرتبہ اس نے اصرار کیا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو خون ہے، خون، تم بھی امام صادق علیہ السلام کا خون رکھتے ہو اپنے اندر، ہم بھی، اس خون کا لحاظ رکھنا، اور دیکھو میرے بچوں کو یتیم مت کر دینا۔ پھر امام نے 550 دینار اور 800 گولڈ کے سکے اس کو طرف بھجوائے کہ اس کا جو ہے بغداد میں سفر ہو جائے۔ یہ پہنچتا ہے، اس کے بہت آؤ بھگت ہوتا ہے بغداد میں، اور پھر کھانے پہ برمکی اور ہارون رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ساری باتیں ہو رہی تفصیل میں۔ تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ مدینے کی کوئی حالات، کوئی ایسی بات؟ تو اس انسان نے کہا کہ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایسی حکومت کی جہاں 2 خلیفہ ہیں۔ تو ہارون کا ایک دم چہرہ غضبناک کہ میرے علاوہ کون خلیفہ ہے؟ کہا کہ بغداد میں آپ خلافت کر رہے ہیں، مدینے میں موسیٰ الکاظم کر رہے ہیں۔ تو فوراً ہارون کہتا ہے کہ اب مجھے ملا وہ انسان کہ یہ گھر والا ہے، اب پوری دنیا کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں کہ گھر والے نے گواہی دی کہ موسیٰ الکاظم علیہ السلام میرے خلاف جو ہیں بغاوت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے امام کاظم علیہ السلام کو، تو امام کاظم گھر پہ نہیں تھے۔ امام کی 17 بیٹے ہیں اور 18 لڑکیاں ہیں، ازواج ہیں۔ گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں وہ روضہ رسول پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب سنیے گا یہاں سے مصائب ہے کہ روضہ رسول پر حضرت نماز پڑھ رہے تھے قبر رسول کے بغل میں، قبر رسول کے پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور مدینے والوں کے سامنے نماز مکمل نہیں ہوئی تھی امام کی کہ گھسیٹتے ہوئے امام کو لے کے گئے۔ مدینہ ہمیشہ ہی سے بے غیرت در فاطمہ جلتا رہا اور کوئی آیا نہیں، اور یہ وہ مدینہ ہے جہاں حضرت امام صادق علیہ السلام کے 4000 اسٹوڈنٹ ہیں۔ کسی ٹیچر کو اس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے مارا جا رہا اور ایک اسٹوڈنٹ نہ بڑھے آگے، کیا گزرے گی اس ٹیچر۔ اب اس نے کیا کیا ہارون نے کہ 2 انجمنیں بنوائی لشکر کی، ایک کو فوج سے گھیرا اور دوسرے کو فوج سے، اور 2 محمل تیار کیے۔ ایک میں حضرت موسیٰ الکاظم کو محمل میں بٹھایا اور دوسرے محمل کو بالکل خالی رکھا۔ ایک محمل گیا ہے بغداد کی طرف اور دوسرا قافلہ بصرہ کی طرف بھیجا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ اصل کس جگہ لے گئے۔ میں نے جب روایتوں میں پڑھا کہ جب پہلے قید کیے جاتے تھے تو اپنے اصحاب سے کہتے تھے پریشان نہ ہو میں واپس آؤں گا،
اب جب مدینہ چھوڑ الوداع اپنے بیٹے علی الوداع کو دیکھتے کہ بیٹا میرا سلام ہے آخر قبول کرو. بصرے میں پہنچتے ہیں. چچا زاد بھائی ہے ہارون رشید کا, اس کے گھر میں زندان ہے. حضرت کو وہاں اتارا جاتا ہے, 1 سال اس زندان میں رہیں گے. شروعات میں ہارون رشید کے کہنے پر زور زبردستی اور سزا اور تکلیف میں امام کو رکھا گیا. ہارون کا خط آتا ہے اپنے چچا زاد بھائی طرف کہ موسیٰ الکاظم کا گلا کاٹو. وہ لکھتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کو کہ کس جرم میں مارے موسیٰ الکاظم کو. دنوں میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادتیں کرتے ہیں, لوگوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں, تمہاری ہی حکومت کی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا جرم ہے جس وجہ سے میں ماروں؟ مجھے اپنی عاقبت کا ڈر ہے, میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤں گا, لہذا مجھ کو یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے, چاہے تو مجھے معزول کرے. اب وہاں سے نکالتے ہیں, ایک اور زندان میں رکھا جائے گا. اس زندان کے ساتھ جو تھا کہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ اس کے اندر وہ امام کی محبت آتی ہے کہ امام کے کردار کو اور اخلاق کو دیکھ کر کتنا مروب ہوتا ہے, یہاں تک کہ تیسرے زندان میں ڈالا جائے گا. اب ایک واقعہ ہے کہ جو امام کو تاکہ سب کے سامنے بے عزت کر سکے, اس نے ایک خوبصورت خاتون کو حضرت کے لیے بھیجا. تو امام نے کہا کہ اپنے حاکم سے کہہ دو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو خط آیا ہارون کا کہ میں خلیفہ ہوں اور میں نے آپ کو آپ کی مرضی پوچھ کر کے گرفتار نہیں کیا, جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا. اس خاتون کو رات میں روک دیا گیا. اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد ہارون نے کہا دیکھ کر کے آؤ, کوئی امیج ٹارنشنگ کا موقع مل جائے. تو جب وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے سبوح قدوس کا سجدہ کر رہی تھی. تو اس نے جب یہ واقعہ ہارون کو بتایا کہ جس عورت کو آپ نے جس مقصد سے بھیجا تو وہ سبوح قدوس کا سجدہ کر رہی ہے, تو کہا کہ اس کو بلاؤ, اس عورت کو بلاؤ. اس عورت کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ تم کو تو بھیجا گیا تھا کسی اور کام سے, کیا کیا تم نے؟ کہہ لیں گے جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچی تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے. تو امام نے ایک مرتبہ دوسری جانب اشارہ کر کہا وہ دیکھو, اس جانب دیکھو. تو جب میں نے مڑ کے دیکھا تو جنت کی حوریں اور غلمان بیٹھے ہوئے تھے, اور ایسا ہو سکتا کہ میں سجدے میں گرتی ہوں کہ میری کیا اوقات ہے جو ہے زندان میں جہاں حوریں اور غلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کے بعد اس زندان سے بھی رہائی ملتی ہے اور ایک شقی کے زندان میں آتے ہیں. اس شقی کو کہتا ہے ہارون کہ زہر بھیج رہا ہوں, انگور میں زہر ملا کر کے بھیجا گیا. موسیٰ الکاظم کے سامنے جب انگور رکھے گئے 3 یا 4 مرتبہ اور کئی مرتبہ زمین پہ پھینکا, روایت کہتی ہے ایک کل اس نے کھا لیا وہ مر گیا. تو ماتم کرتا ہے ہارون, مگر جب آخری بار زور زبردستی کر کے کھانے کے اندر زہر کو ملایا گیا تو کچھ خاص الخاص اصحاب جو مل پاتے تھے کہ آج کی وہ شب ہے جب زہر دیا گیا ہے, کل میرا جسم نیلا ہوگا اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا. اور سنو گے عزیزوں, بعد امام حسین کوئی ایسا امام نہیں جس نے اتنے مصائب اٹھائے ہیں. 3 دن روایت کہتی ہے موسیٰ الکاظم زمین پہ تڑپ رہے تھے درد سے, اور ہڈیاں اور پسلیاں جسم سے دکھ رہی تھی, مگر بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں وہ امام دنیا کا رخسار. قید خانے میں ملون کے سپاہی آتے ہیں, لات مارتے ہیں, گلے میں جو توق ہے گھسیٹتے ہوئے بغداد کے پل کے اوپر لا کر کے گالیاں بنتے ہیں. موسیٰ الکاظم پہ گالی. کچھ شیعوں میں سے کسی شیعوں میں غیرت ہوئی, چھوٹی سی جنگ ہوئی, لاش کو واپس لیا, وہ بوسیدہ لاش تھی. یہ کیا عرض کروں آپ کو, مگر دفن کیا گیا. میں دستے ادب جوڑوں گا امام
اسلام کی خدمت میں مولا کیا یہ غنیمت نہیں ہے, کیا آپ کا جسم کم از کم لہد کے حوالے ہوا ہے. ہائے روز عاشور دشمنوں کو راستہ آیا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے جسم کو توڑا گیا ہے. روایت کہتی تھی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. مولا آپ کو وہ دن نہیں دیکھنے کو ملا کہ باپ کھلاچا بغیر غسل و کفن پڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.